نبی مختار کل ہیں، نبی با اختیار ہیں، یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا۔ ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا، اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے؟ اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ گرامی قدر سامعین، محترم ناظرین، آپ حضرات نے دیکھا اور سنا مزید ایک دجل توصیف الرحمان دجال الکذاب نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی بات کو غلط انداز میں نقل کیا، اس کا غلط معنی بیان کیا اور غلط مفہوم اپنی طرف سے پیش کر کے الزام مولانا کی کھاتے لگا دیا۔ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہے، اگر نبی با اختیار ہوتے تو نبی کو پتھر کیوں لگتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے چچا بغیر کلمے کے کیوں جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے صحابہ شہید کیوں ہوتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیوں دیا جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے؟ اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد محض مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتوں پر الزامات ہیں۔ مولانا جو بات فرمائے اس کو سمجھو۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ فرمایا نبی کو اللہ نے اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو فلاں پہاڑ سونے کا بنا دیں، کیا یہ اختیار نہیں دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کے اس کفر کو ہلاک کر دیں، کیا یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا؟ مرض الوفات میں حضور کو اختیار ملا، چاہے تو دنیا میں ٹھہرے چاہے تو آپ پر وفات آ جائے، کیا اختیار نہیں ملا؟ تو مولانا تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ چاہیں تو یوں کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ یوں فرما دیں۔ اور توصیف الرحمان یہ بات کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار تھے، جو چاہتے وہ کر گزرتے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی دوبارہ گفتگو سنیں۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تو اللہ پاک یوں فرما دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ یوں کر دیتے۔ تو مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا اور اللہ پاک کے درگاہ میں جھکنے والا بتا رہے ہیں، اور مختار اور بااختیار اللہ کی ذات ہی کو بتاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے جو اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کتنی رزق کی وسعت عطا کرتے ہیں، لیکن حضور نے اس وسعت کو لینے کی بجائے فقر کو ترجیح دی ہے۔ تو مولانا اور بات فرمانا چاہتے ہیں اور یہ دجال مولانا کی بات کو اور معنی دے کر غلط انداز میں نقل کرتا ہے۔ پھر اس شخص کی جہالت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، کہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد ابو طالب آقا ہیں۔ کہتا ہے ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو کلمہ پڑھ لے، اور جو جملے کہے وہ اس دجال کی زبان سے اب دوبارہ جملے سنیں۔ اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا۔ جملے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، یعنی گویا ابو طالب کو آقا کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ دیا۔ اس لیے بنیاد میں کہتا ہوں توصیف الرحمان پرلے درجے کا کذاب شخص ہے، دجال انسان ہے، اور اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اپنے دجل کو چھپانے کے لیے گرامی قدر سامعین طرز اختیار یہ کرے گا، ایسا مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تصنع اور بناوٹ کے ساتھ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کا بار بار طرز دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ جب یہ دجال یہ جملے کہے اور منہ بنا کر کہے، آپ سمجھیں کوئی اور دجل آنے والا ہے، کوئی اور جھوٹ آنے والا ہے، کوئی اور کذب آنے والا ہے۔ اگر آپ کو دلائل کی بنیاد پہ عام بندے کو کذب کا احساس نہ ہو، آپ اس کے چہرے کی بناوٹ اور تصنع کے ساتھ کہا جانے والا انا للہ سنیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ کذاب کوئی نیا جھوٹ پیش کرنے والا ہے۔
اللہ پوری امت کو اس کے شرور سے محفوظ رکھے۔ لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے، وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا۔ کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکریہ صاحب کی۔ مولانا ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ یہ فضائل حج مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 138۔ قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے۔ سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں۔ ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، آپ حضرات نے سنا اور دیکھا کہ یہی توصیف الرحمان دوبارہ پھر حضرت شیخ ذکریہ نبر اللہ مرقدہ کی فضائل حج پر اعتراضات کرنے کے لیے چلا، جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اعتراضات کے جوابات معراج ربانی نے کیے ہوں یا توصیف الرحمان نے کیے، ان کے مفصلاً میں دلائل دے چکا ہوں اور آج تک معراج ربانی یا توصیف الرحمان کی جانب سے اس کا تسلی بخش اور با اعتماد جواب نہیں آیا۔ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پر اعتراض یہ ہے، حضرت شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ملے ہیں ان کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتوں پر اعتراض یہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض تو یہی تھے۔ جہاں تک حضرت شیخ رحمہ اللہ کا فضائل حج کی یہ عبارت ہے تو حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے قبل تمہیں سوچنا چاہیے یہ اعتقاد حضرت شیخ سے قبل بھی کسی عالم کا ہے یا نہیں۔ اگر ان سے قبل اور کئی 100 سال قبل علماء نے اپنے اعتقاد کو لکھ دیا ہو، ان پر اعتراض نہ کرنا اور پھر حضرت شیخ ہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف اعتقاد سے نہیں ہے، اختلاف دیوبند کی قابل قدر شخصیات کے ساتھ۔ یہ جو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے اعتقاد فضائل حج میں درج فرمایا ہے، یہی نظریہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الحنفی مناسک ملا علی قاری میں صفحہ 505 پر تحریر فرماتے ہیں، ان ابی عقیل الحنبلی ان تلک البقعۃ من الفرش افضل من العرش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملے ہیں، زمین کا یہ حصہ یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نقل کرنے والے حضرت ملا علی قاری ہیں اور نظریہ ابن عقیل حنبلی کا ہے، تو چاہیے تھا کہ اعتراض آپ ان حنبلیوں پر بھی کریں جن سے ریال لے کر آپ اہل سنت والجماعت کے خلاف بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ وہاں رہ کر یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلاف مولانا طارق جمیل بولنے سے ممکن ہے بعض طبقہ داد دے اور ان کے خلاف بولنے سے ممکن ہے ہمارا رہنا مشکل ہو جائے۔ اسی نظریے کو وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ 31 پر نقل فرمایا، بالکل یہی نظریہ۔ تو یہ نظریہ صرف حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ کا نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں، بلکہ ان سے قبل اور علماء کا بھی ہے، ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ پھر مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ خدا کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب نبوت کے وجود سے ملنے والے مٹی کے ذرے کعبہ و کرسی عرش سے افضل ہیں، تو خود نبوت کا وجود مبارک اور وجود کا حصہ جو خون مبارک ہے وہ کیسے کعبہ سے افضل نہیں ہوگا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دجال انا للہ کہہ کے اس انداز میں بات کرے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی حدیث مبارک موجود ہے،
مولانا طارق جمیل صاحب سے پورے بیان میں بار بار مطالبہ کرنا، کوئی حدیث پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی آیت پڑھے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ نے جو نظریات بیان فرمائے ہیں، کیا اس نظریے کے خلاف توصیف الرحمان نے بھی کوئی حدیث پڑھی ہے؟ کیا اس کے خلاف تو نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ تو نے ان کے نظریے کے خلاف آیت نہیں پڑھی، ان کے اعتقادات کے خلاف کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ خود حدیث نہ پڑھنا، دوسرے سے مطالبہ کرنا، خود آیت نہ پیش کرنا، دوسرے سے آیت کا مطالبہ کرنا، میرا دوست اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی کو کذب اور فراڈ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے اس فراڈ، تمہارے دجل سے امت کو محفوظ رکھے۔ مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے۔ کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا، جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ گرامی قدر سامعین کو محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بارے میں یہ بات کہی کہ مولانا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقہ وجود بخشا، اور کہتے ہیں اس کے لیے حدیث بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں لولاک ما خلقت الافلاک۔ یہ حدیث موضوع المنگرت ہے۔ یہ حدیث مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے بیان نہیں کی، یہ حدیث توصیف الرحمان نے خود بیان کی اور مولانا طارق جمیل کے کھاتے ڈال دی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنی بلکہ موحدین کے لیے بنی ہے۔ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے۔ یعنی کیا موحد کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہے نبی کے لیے تو نہیں بنی، موحد کے لیے بنی ہے۔ اور پھر بطور دلیل کی آیت پیش کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کم عقل سے پوچھو کیا توحید اور موحد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ توحید اور چیز ہے، موحد اور چیز ہے۔ موحد توحید والے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت نے جو مضمون بیان کیا، تیرے سوچ اور تیری فہم کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ کائنات موحدین کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر یہ کائنات پیغمبر کے صدقے نہیں بنی تو پھر یہ کائنات موحد کے صدقے نہیں بنی۔ ماننے پر آئیں تو موحد کے صدقے مان لیں کیونکہ خود کو موحد کہتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو نبی کے صدقے نہ مانیں کیونکہ خود کو نبی جو نہیں سمجھتے۔ اگرچہ اپنی بات کو یہ نبی کے بات تک لے جاتے ہیں اور ان کی بات کے انکار کو یوں سمجھیں کہ جیسے گویا کسی شخص نے نبوت کے بات کی انکار کر دی ہے۔ خیر میں ہی گزارش کر رہا تھا، دجل اس کا اپنی جگہ پہ۔ اچھا ایک دلیل بڑی عجیب اس نے پیش کی، گزشتہ کلپس میں آپ نے دیکھا ہوگا، نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل، تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں۔ طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم عرش سے بھی اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مٹی کے ذرات کو مان لیں تو پھر چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت سجدہ کریں تو رخ اس کی طرف کریں۔ اچھا اس سے پوچھو کیا کعبہ افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ تو یہ کہے گا عرش افضل ہے، تو پھر نماز پڑھتے وقت رخ عرش کی طرف کریں نہ کہ کعبہ کی طرف کریں۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو میں غیر مقلدین دوستوں سے کہوں گا کہ اس فارمولے کے مطابق آپ نماز میں جائیں مسجد میں تو آپ اپنے منہ اوپر اٹھا کے کھڑا ہوا کریں۔ کوئی پوچھے جی کیوں منہ اوپر اٹھاتے ہیں؟ آپ کو شیخ توصیف الرحمان نے ہمیں دلیل دی ہے کہ جو مکان افضل اس کی طرف منہ اٹھا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم چونکہ عرش کو کعبہ سے افضل مانتے ہیں لہذا منہ عرش کی طرف اٹھا کر پڑھتے ہیں تاکہ کامل غیر مقلد ہونا تمہیں دیکھنے سے آدمی اچھی طرح محسوس ہو جائے۔ خیر اس نے کہا کہ لولا ما خلقت الافلاک، یہ حدیث مبارک موضوع ہے جس کا سہارا ہم لیتے ہیں،
جبکہ علماء دیوبند اس حدیث کو بطور دل قتل پیش نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سند کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672 پہ امام حاکم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث قدسی کو بیان کیا۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا، حضرت آدم کو وجود نہ دیتا، فلولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اور اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہ دیتا تو جنت اور جہنم کو وجود نہ دیتا۔ تو حدیث لولا لما خلقت الافلاق جو ہم نے پیش نہیں کی تو اس کو جناب نے موضوع کہا، اور جو حدیث امام حاکم بیان کرتے ہیں آپ اس حدیث کو ذرا موضوع فرما دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں امام حاکم کا وسعت مطالعہ ہے یا جناب احادیث کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ذہن نشین فرما دیں کہ یہ حدیث مبارک لولا محمد لما خلقت الدنیا ما خلقت الجنت ولا النار، یہ حدیث مبارک قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دے کر اس عقیدے کو یوں سمجھاتا ہوں، اگر ایک جگہ پر مثلا میں نے بیان کیا ہے، بیان کے بعد توصیف الرحمان کھڑا ہوگا اور یہ توصیف الرحمان ہمارے سامنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ بتاؤ مولانا ریاض محمد صاحب آج یہاں بیان کے لیے کیوں آئے تھے؟ وہ لڑکا کہے گا جی بیان اور تقریر کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ توصیف الرحمان امت میں فتنہ اور شرک ڈالنے کے لیے اور امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کمرے میں اگر پوچھے کہ مولانا آپ یہاں پر کیوں آئے، تو میں کہوں گی اس مسجد کے جو امام ہیں مثلا بھائی بشیر ان کا نام ہے، مولانا بشیر نے مجھے دعوت دی اور ان کی دعوت پر میں آیا ہوں، تو یہ باہر جا کر کھپ ڈال دے گا کہ دیکھو مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے سامعین کچھ اور کہتے ہیں۔ میں توصیف الرحمان سے پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ بھئی کس بات کی جو کھپ ڈالتا ہے، رولا کیا ہے؟ وہ کہتے جی آپ نے کہا کہ مجھے مولانا نے دعوت دی میں اس لیے آیا، اور آپ کے سامنے کہتے ہیں بیان کرنا تو اس لیے آئے، تم دونوں کو بیان نہیں ملتے۔ میں اس سے کہوں گا کم عقل انسان، جب میرے سامنے سے تم نے پوچھا مولانا کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کے لیے آئے۔ جب مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ فلاں میزبان کی دعوت کی وجہ سے آیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کریم میں کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا سبب بیان کیا ہے، سبب اور ہوتا ہے اور مقصد اور ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، جو مقصد اور سبب میں فرق نہ کر سکے، بتائیں اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ جاہل ہو کر علماء کے خلاف زبان درازی کرنا یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب ہی کا کام ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک سید زادی کا واقعہ نقل کیا، اس کے لیے مولانا صاحب نے ایک خواب بیان کیا۔ توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے اس خواب کو غلط ثابت کرنے کے لیے جس انداز میں پیش کیا، اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ دو شخصوں کو بیک وقت خواب آئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی وقت ایک کو خواب آئی اسی وقت دوسری کو خواب آئی، ان دونوں میں آپس میں رابطہ کون سا تھا؟ میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو خرق عادت کہتے ہیں، اور خرق عادت ہونا الگ بات ہے اور بالکل خلاف قانون ہونا الگ بات ہے۔ اگر یہ بات خلاف واقعہ یا خلاف شریعت ہے تو میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب سے سوال کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب کرامات اہل حدیث ہے جس کے مصنف مولانا عبد المجید سودروی مرحوم ہیں، اور اس کتاب کو مسلمان کمپنی نے چھاپا ہے، ترتیب و تدوین محمد ادریس فاروقی نے دی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پہ ایک کشف نقل کرتے ہیں۔ تحصیل سرسا میں ایک بڑے رئیس اور نواب تھے، ان کی صاحبزادی بیمار ہو گئی، کئی علاج کیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے
وہ دم کریں گے تو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی طرف آدمی بھیجا گیا، آپ جانے کے لیے تیار ہوئے، سواری منگائی گئی کہ مان آپ نے فرمایا اب جانا فضول ہے، لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ آدمی واپس آ گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب مولوی صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب سے کہوں گا کہ آپ ایک بیان اس کرامات اہل حدیث کتاب کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیں، مولانا عبدالمجید سودری پر بھی فتویٰ عائد کر دیں اور ان حضرات کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یا جو بھی آپ اس کا عنوان دینا چاہیں آپ اس کا عنوان دیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جن کرامات کا تذکرہ کیا، میں مثال کے طور پہ ایک دو کرامات اس میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی غیر مقلد مولوی کرامت بیان کرتے ہوئے اکابر علماء دیوبند کا مذاق اڑائے تو آپ اس کے جواب میں اس کو وہ کرامات پیش کریں جو ان کے اکابر نے اپنے کتب میں تحریر کی ہیں۔ اس کے سوا 126 پہ عنوان قائم کرتے ہیں حیران کن واقعہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دلاور سے ہمارے کچھ عزیز سودرے آئے، ہم اپنے باغ میں سیر کے لیے گئے، عائزہ کی ایک بچی اصرار کرنے لگی میں نے امرود لینا ہے، مگر امرود کا پھل ختم ہو چکا تھا کیونکہ باغ آؤٹ آف سیزن ہو چکا تھا۔ بچی یعنی اپنی نواسی کو بضد دیکھ کر انہوں نے اپنا دستے مبارک درخت کی طرف کر کے جیسے کوئی پھل توڑتا ہے پیچھے لیا۔ اگر یہی جملہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اپنے کسی شیخ کے بارے میں مبارک کا لفظ کہہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں توصیف الرحمان ایک طوفان کھڑا کرتا کہ دیکھو جی بزرگوں کو مبارک کہنا شروع کر دیے۔ تو ان کے بابرکت ہاتھ میں موٹا تازہ پکا ہوا امرود تھا۔ یہ ماجرا میں نے خود دیکھا اور حیران تھا اور اب بھی حیران ہوں کہ امرود کہاں سے آ گیا۔ امرود کہاں سے آ گیا؟ میں مصنف سے کہتا ہوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے توصیف الرحمان جیسے دجال سے رابطہ کریں وہ تمہیں بتائے گا امرود کہاں سے آ گیا۔ اس کے لیے بہترین ان کے فتویٰ ساز فیکٹری موجود ہے، تو انشاءاللہ ایسا بتائے گا کہاں سے آ گیا، تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہوگا اور تمہارے اکابر کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی کہ ہماری تحریرات پہ کس انداز میں بابرکت تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ آگے صفحہ 141 پہ ایک عنوان قائم کرتے جانور بھی بات مانتے تھے۔ بہت سے لوگ جانوروں کے لیے چارہ آٹا وغیرہ دم کروانے آتے، آپ دم کر کے دیتے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو شفا دے دیتا۔ تلواڑے کا ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بیان کرنے لگا کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ میں حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی گزارش پیش کی۔ آپ نے فرمایا اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے۔ اس آدمی نے خود مجھ سے کہا کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کان میں یہی پیغام دیا، چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ فقیر آدمی سادہ انسان ہو گئے، اس نے کہہ دیا، ورنہ اگر یہ توصیف الرحمان دجال کذاب کے سامنے واقعہ بیان کرتا اس نے جھٹ سے کہنا تھا منہ بنا کے تسنوں کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اور اپنے منہ کو مسکینی کے انداز میں پیش کر کے اس نے کہنا تھا خدا کی قسم انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ، حاشا وکلا یہ جھوٹ ہے۔ اور 3-4 اس دجال نے قسمیں بھی پھینک دینی تھی تاکہ بندہ سمجھتا کہ بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ آگے صفحہ 143 پہ عنوان قائم کرتے ہیں رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا، سبحان اللہ، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا۔ آپ نے بیان کیا ایک بار میں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چڑیا گھر گیا، جب مور کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی اپنے پر کھول کر چلے تاکہ میں اسے اس حالت میں دیکھوں۔ اللہ کی قدرت اسی وقت اس نے اپنے پر کھول لیے۔ کئی بار ایسا ہوا ادھر خواہش کی ادھر اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اب اس بندے سے پوچھو، اسی توصیف الرحمان نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہ ایک واقعے میں تبصرہ یوں کیا کہ محمد حسین بغدادی ایک ولی تھے، ان کے ہاں ایک باندی تھی، اس باندی رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ تو یہ کہے جو مجھے آپ سے محبت ہے اس کا واسطہ، تو تجھے کیسے پتہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کے مجھے اپنے دربار میں کیوں جگاتے؟ تو اس باندھی نے دعا مانگی اللہ میرے اس محبت کا پردہ اب کھل چکا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اور بلا لیا۔ یہ واقعہ تو غلط ہوا۔ جیت سودروی صاحب نے یہ جو کرامت اپنی کتاب صفحہ 143 پر بیان کی ہے کرامات اہل حدیث میں، رب آپ کی خواہش کا خیال فرماتا،
اگر وہ باندھی بیچاری خواہش کے اظہار کرے، اللہ ان کی خواہش پوری فرما کے وصال کا موقع عطا فرمائے اور اس کی روح قبض فرما لیں، یہ تو خلاف واقعہ ہے، خلاف شریعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور اگر یہی جملہ اسی قسم کا واقعہ کرامات اہل حدیث میں اہل حدیث عالم پیش کر دے تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ اس لیے میں اس دجال سے کہوں گا کہ جس طرح آپ کو اس باندی اور سید محمد حسین بغدادی مرحوم کے واقعے پر اعتراض ہے، آپ ایک اعتراض اس پر بھی ریکارڈ فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بڑے دیانتدار قسم کے مبلغ ہیں، اور جو عاقل نے آپ کے لیے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین کا عنوان قائم غلط ہے، بلکہ آپ تو ہدایت یافتہ اور بڑے نیک مبلغ ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ گمراہ مبلغ کا عنوان ٹھیک نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ تو ہادی مبلغ کا عنوان ہونا چاہیے۔ لیکن انشاءاللہ سمع انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء دیوبند کی ٹھیک بات کے خلاف بھی گفتگو ریکارڈ کرائیں گے، اور اگر وہی بات مسلک اہل حدیث کا عالم نقل کرے اس کو آپ شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جائیں گے۔ یہ دو رخی دجال ہی کر سکتا ہے، اپنوں کی بات پر پردہ کہا کے دوسروں کی بات کو بیان کرنا یہ زمانے کا کذاب ہی کر سکتا ہے۔ اللہ اس دجال اور کذاب کی شر سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جگیر صاحب دامت برکاتہ نے کس قدر خوبصورت پیرائے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فإنی قریب اس آیت کی تشریح عوام کے فہم کے مطابق سمجھانے کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں خود جواب دیتا ہوں، گویا اللہ اتر آئے، گویا اللہ نے جواب دیا۔ اب اس پر توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو اعتراض کیا ہے کہ اللہ کیسے اتر آئے، اللہ مدینے میں کیسے ہے، وہ تو مستوی علی العرش ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا توصیف الرحمان اپنے اصول سے ناواقف ہے، اپنی کتابوں سے ناواقف ہے، توصیف الرحمان کا علم اس قدر محدود ہے کہ اپنے عقائد کو بھی نہیں جانتا۔ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، کیا تمہارے علماء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات اور آیات پر ایمان بغیر تعویل کے لانا واجب ہے؟ تو اگر مولانا طارق جگیر صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ مدینہ میں خود اتر کر فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب۔ گرامی قدر ناظرین، آپ خود مولانا طارق جگیر صاحب دامت برکاتہ کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور پھر غور کریں کہ مولانا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا۔ مولانا فرمایا کہ گویا اللہ اتر آتے ہیں اور گویا اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ کا اتر آنا اور بات ہے اور گویا کے اتر آنا اور بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گویا کے ساتھ تعبیر کرنا، تو یہ تعبیرات تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک تعبیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور ایک تعبیر دیوان دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا چیز ہے ہمیں بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت اللہ کی یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کو دیکھنا اور بات ہے اور گویا کہ اللہ کو دیکھنا اور بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک تراہ فرمایا، اور اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
آپ سے خوبصورت ماں نے پیدا ہی نہیں، ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں. اب اگر حسان رضی اللہ عنہ فرماتے آپ یوں پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں تو معنی اور ہوتا، اور آپ کو یوں پیدا کیا گیا گویا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں تو معنی اور ہوا. تو گویا کا معنی الگ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ کہنا کا تشبیہ کا لفظ چڑھانا بالکل الگ چلا گیا. میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ توصیف الرحمان جہاں پہ دجال ہے وہاں پہ کذاب ہے اور وہاں جاہل بھی ہے. علم دنیا سے ناواقف شخص ایسی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے، وگرنہ علم رکھنے والا بندہ ایسی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. جبکہ دیگر احادیث سے مبارکہ پہ غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک بھی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ینزل ربنا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اترتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ. آپ کوئی تعویل تو اس کی بھی کریں گے نا، اگر یہ کہیں گے خدا عرش پہ ہے پھر اترتے کیسے ہیں؟ اگر ینزل ربنا کا معنی کریں گے تعویل کے ساتھ تو مستوی علی العرش کا معنی کیا ہوگا؟ اگر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات میں یوں فرمائیں گویا کہ خدا اتر کے یوں فرماتا ہے تو آپ نے کہا مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینزل ربنا، اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے، تو کیا پھر یہ حدیث مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف نہیں ہوگی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ جب بندہ میرے پاس ایک ہاتھ آئے تو میں ایک اس کی طرف ذرا آتا ہوں، بندہ میرے پاس ذرا آئے میں چل کر آتا ہوں، بندہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی. اب آپ کہہ دیں کہ حدیث پیغمبر بھی استواء علی العرش والی صفت کے خلاف ہے. قرآن میں مستوی علی العرش ہونا اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے پاس آتے ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے سے قیامت کو فرمائیں گے میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی، فلم تعودنی. بندہ کہے گا یا اللہ میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا وجدتنی عندہ تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو پھر کہو یہ حدیث مبارک بھی استواء علی العرش کے خلاف ہے. تو صرف اتنے جملے کو مستوی علی العرش والی صفت کے خلاف کہہ کے یوں کہنا کہ یہ توحید صفات کے خلاف ہے، یہ کم علم شخص کذاب اور دجال توصیف الرحمان جیسا شخص ہی کہہ سکتا ہے، وگرنہ اصحاب علم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت تمام احباب کو اس دجال کذاب اور جاہل آدمی کے شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھے. للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اس جملے پر اعتراض کیا کہ مولانا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں حیران کن بات یہ ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف ہے یہ موقف تو تفسیروں میں اور احادیث میں موجود ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں الدر المنصور فی تفسیر المعصور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر موجود ہے. اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ سورۃ النجم میں صفحہ نمبر سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى محمد ربہ. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان محمد رأى ربہ مرتین مرۃ ببصرہ و مرۃ بفؤادہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے دل سے دیکھا. اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. پھر آگے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رأیت ربی، میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، نبی پاک خود فرماتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تو یہاں تک فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام نسائی امام حاکم نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ تعجب ہرگز نہیں ہے، ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذاتی نظریہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی نظریہ ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جلد اول صفحہ نمبر 267 پہ امام سیوطی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اخرج احمد بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ واخرج الطبرانی فی الاوسط بسند صحیح، حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی اوسط میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہ کان یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، ایک مرتبہ دیدار اپنی آنکھ سے اور ایک مرتبہ دیدار اپنے دل سے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے وہ موقع بیان کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ ہم تو پہلے ہی عوام کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں کہ توصیف الرحمان دجال اور کذاب اس قوم کا نمائندہ ہے کہ جو قوم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتی۔ پھر یہ صرف اصحاب پیغمبر کا موقف نہیں ہے، بلکہ سند صحیح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا کے موقع پر تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو اس نے بار بار کئی موقع پر یہ کہا کہ مولانا حدیث پیش کریں، مولانا دلیل پیش کریں۔ ہمارے پاس دو ہی دلیلیں ہیں، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان سے بات کریں گے تو اہل حدیث کا بیٹا مان لے گا، اس کے علاوہ بزرگوں کی بات کریں گے تو اہل حدیث کا بیٹا نہیں مانے گا۔ اس اہل حدیث کے بیٹے کو چاہیے کم از کم اپنے موقع پر یہ بھی تو حدیث پیش کرے، کوئی حوالہ یہ بھی تو پیش کرے۔ بغیر حوالے کی حدیثیں پیش کرنا اور بغیر حدیث پیش کی اپنا موقع پیش کرنا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے موقف کے خلاف جہاں جہاں پر تم نے اعتراضات کیے اس کے خلاف تمہیں بھی حدیث پیش کرنی چاہیے تھی۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک اہل حدیث مولوی کہتا ہے کہ تمہارے بہشتی زیور میں مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت فرمایا کہ جب وہ غیر مقلد آئے نا اسے پکڑو، بہشتی زیور رکھو۔ اسے کہنا یہ پہلا مسئلہ ہے، اگر یہ حدیث کے مطابق ہے حدیث دے دے، اگر حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کے خلاف حدیث دے دے، ایک مسئلے پر حدیث پوچھ لو، آئندہ یہ اہل حدیث تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں تو قاری فرماتے اہل حدیث نہیں آئے گا تو پھر اہل حدیث کا بیٹا توصیف الرحمان کیسے آئے گا؟ ان کے پاس میں تو نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ آدمی خود بھی تو حوالے پیش کرے، خود بھی تو حدیث پیش کرے، مال دوسرے آدمی سے حوالہ جات اور دلائل کا مطالبہ ہی نہ کرتا رہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا یہ موقف بحمد اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف ہے رضی اللہ عنہم، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں مولانا والے موقف اختیار کرتے ہوئے اس دجال اور کذاب اور جہل کے موقف سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رگنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ۔ یا اللہ، مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں۔ آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو
تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ، آجا آجا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ سارے جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد، انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آجا میری گود میں آجا 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 آجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے نہایت تضرع، عاجزی اور تواضع کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں۔ توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے ان دعاؤں کا کلپ دکھانے کے بعد بجائے اس کے دل میں خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اس نے خشیت اور خوف کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ مروت بھی قریب سے گزری ہوتی تو کم از کم آدمی ایسے جملے نہیں کستا۔ عجیب بات ہے، زلزلے کے موقع پر مولانا دعائیں فرما رہے ہیں، مولانا کڑ رہے ہیں، مولانا رو رہے ہیں، اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ان متاثرین زلزلہ کے حق میں نہیں نکلا، ایک مرتبہ دعائیہ جملہ ان تیری زبان سے نہیں نکلا۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے تو یہ موقف اختیار یہ نہیں کہا اللہ تیرے پاؤں پکڑ لیں، اللہ تیرے پاؤں لپٹ جائیں، اللہ تیری گود میں بٹھا لینا۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، اللہ ہم یوں کر لیتے، تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل وہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ گویا اور ہوتا ہے اور سچ میں اتر آنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے ایسی باتیں کہنا یہ الگ بات ہے، اور ساتھ میں کہنا کہ اللہ میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں یہ بات الگ ہے۔ اور بس اوقات آدمی محبت الہیہ میں غرق ہو کر یا بس اوقات آدمی جذبات میں مغلوب الحال ہو کر ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ان جملوں کو خلاف شریعت کوئی نہیں کہتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے خدا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کی سواری اونٹ یا کوئی سواری کو گم جائے، بندہ تلاش کرتا کرتا تھک گیا، سو گیا، اٹھا تو اچانک جانور اس کے سامنے موجود تھا، اور بندہ خوش ہو کے جملے کہتا ہے بندہ خوش ہو کر یہ جملے کہتا ہے اللہ کو اے اللہ میں خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے، خوش ہو کر جملے کہتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جملے خلاف شریعت ہے، حالانکہ خلاف شریعت ہے، مطلب یہ تھا کہ بندہ خوشی کے عالم میں کبھی ایسے جملے کہتا ہے، اگر بغیر مغلوب الحال ہونے کے جملے کہتا تو شاید حکم اور ہوتا، اور مغلوب الحال ہو کر جملے کہے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور حدیث مبارک سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی معیت میں ہیں، مقابلے میں دشمن کی تعداد 1000 ہے، جنگجو دشمن ہے، اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے بہادر سردار میدان جنگ میں ہیں، اور سب کچھ سامان ان کے پاس موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں یوں دعا مانگتے ہیں اللہم ان تہلک هذه الإصابة یا اللہم ان تہلک هذه الإصابة فلن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ میری مٹھی پر جماعت آج ختم ہو گئی، اے میرے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ختم ہوگی قیامت تک ہرگز تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ آپ بتائیں کیا ان 313 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موقوف ہے؟ کیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں اترنا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا تھا؟ حضرت مہدی نے پیدا نہیں ہونا تھا؟ کیا خلافت کا نظام پوری دنیا میں نہیں رہنا تھا؟ کیا جہاد قیامت تک نہیں رہنا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جذبات محبت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے خصوصی تعلق میں ڈوب کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اپنی جمع پونجی کو اللہ کی عدالت میں پیش کر کے فرمایا ہے، تو کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ عائد کر سکتا ہے؟ تو کبھی آدمی موقع کے مناسب اپنے جذبات میں آ کر یہ جملہ کہہ دیتا ہے
وہ جملہ عام حالات میں ہو تو شاید بندہ اس کے بارے میں اور رائے قائم کرے، لیکن اس حالت میں اس جملے کو یوں اس پہ تبصرے نہیں کیے جاتے جو تبصرے توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب نے کیے ہیں۔ میں سامعین اور ناظرین آپ کی خدمت میں آخر میں گزارش کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ گزشتہ شب رات مغرب کے بعد جب میں نے توصیف الرحمان کے یہ سارے کلپس اور اس کا بیان سنا، ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس دجال اور کذاب کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اپنے قابل علماء کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے ہے، ہم نے اسی طرح مرض کی حالت میں صحت کا انتظار کیے بغیر جواب دیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے، اپنے حالات کا علم نہیں ہوتا، اور جب تک اللہ توفیق عطا فرمائے دین اور علماء دین کا دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے دعا فرمائیں، ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت، ہمارا نشریاتی ادارہ آناب میڈیا سروس، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے، ہماری اس پوری ٹیم کو اللہ خصوصی مدد اور نصرت فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں آخر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اس مشن کے لیے جو اسباب، وسائل، افراد اور ضروریات چاہیے، اللہ خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دے، تاکہ ہم مرتے دم تک اپنے دین کا، علماء دین کا دفاع کرتے رہیں، اور ہم اس دفاع کو بہت ضروری سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور میں ایک غلط فہمی کا اظہار کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ بس اوقات مجھے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ یہ فرمائیں فضائل اعمال کتاب ہے تو کیا اس کا مقام سے بخاری سے بلند ہے؟ کیا ہماری بنیادی کتاب ہے؟ اس پر اتنی شدت سے آپ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تبلیغی جماعت کیا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ آپ شدت سے ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ میں ان حضرات کی خدمت میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فضائل اعمال اگرچہ درسی کتب کے حوالے سے، مسائل کی کتابوں کے حوالے سے ہماری بنیادی حیثیت نہ رکھتی ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے ہدایت پر آ رہے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ یہ فضائل اعمال ان کی ہدایت کا سبب بنی ہے، اعمال پر آنے کا سبب بنی ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ عوام کا لاکھوں کی تعداد میں طبقہ فضائل اعمال پر اعتماد کرتا ہے، ہم فضائل اعمال کو مجروح کر دیں تو تبلیغ جماعت مجروح ہوگی، تبلیغ جماعت مجروح ہوگی، مسلک دیوبند مجروح ہوگا، اور اس کی آڑ میں ان کے خلاف کام کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو فضائل اعمال کا دفاع تبلیغی جماعت کا دفاع ہے، تبلیغی جماعت کا دفاع ہمارے مسلک، ہمارے موقف کا دفاع ہے، بالکل اسی طرح جو ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، مولانا جمشید صاحب ہیں، یا مولانا خورشید صاحب ہیں، مولانا احسان صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی علماء ہیں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دشمن سمجھتا ہے ان کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں بحمدللہ دعوت اور تبلیغ کا کام جاری ہے، تو وہ کوشش کرے گا ان کی شخصیات کو مجروح کرے تاکہ ان سے وابستہ حضرات ان سے دور ہوں اور ان کے ایمان میں تزلزل رہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اپنے ایمان کا بھی دفاع کریں گے، اپنے عقائد کا بھی دفاع کریں گے، اپنے مسائل کا بھی دفاع کریں گے، اور ہمارے جمیع علماء اکابرین جو دین کی خدمت فرما رہے ہیں، ہم معقول اور جائز حد تک ان کا بھی دفاع کریں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پیاد دام کر گئے، کفری طاقتوں کا پیاد دام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ،
امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ سب کے امام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند